بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین۔ محترم دوستو، آج ہم بات کر رہے ہیں کہ دجال جب ظاہر ہوگا تو اس کے ساتھ دو نبی بھی ہوں گے۔ جی ہاں، جب دجال قیامت کے قرب میں آئے گا تو اس کے ساتھ دو نبیوں کا بھی ظہور ہوگا، اور یہ ایک حدیث کے اندر اس کا ذکر ہمیں ملتا ہے۔ دجال کے متعلق آپ کو پتہ ہے کہ دجال فتنہ ہوگا امت محمدیہ کا، اور یہ سب سے بڑا فتنہ ہوگا جو کہ جناب ایسے ایسے کرتب کرے گا کہ لوگ اس کو خدا تک سمجھ لیں گے، اور پھر حضرت عیسیٰ ابن مریم آسمان سے نزول کریں گے اور امام مہدی کے پیچھے نماز ادا کریں گے۔ تو اس حوالے سے یہ حضرت امام مہدی کا ذکر جب ہوتا ہے تو ساتھ دجال کا بھی ذکر ہوتا ہے، اور جب بھی حضرت عیسیٰ ابن مریم کے نزول کا ذکر ہوتا ہے تو دجال کا ذکر لازمی ہوتا ہے۔ چونکہ مرزا غلام قادیانی نے دعویٰ کیا کہ وہ عیسیٰ ابن مریم جس کے نزول کا وعدہ کیا گیا وہ عیسیٰ ابن مریم اصل میں ہوں، اسی وجہ سے قادیانی مرزائی مرزا قادیانی کو مسیح موعود کہتے ہیں، یعنی ایسا مسیح کہ جس کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ تو دوسری طرف یہ کہ مرزا غلام قادیانی کا امام مہدی ہونے کا بھی دعویٰ ہے، یعنی قادیانی مرزائی عقیدے کے مطابق امام مہدی اور عیسیٰ ابن مریم ایک ہی شخص کے دو نام ہیں، تو مرزا غلام قادیانی وہ ایک ہی شخص ہے جو کہ امام مہدی بھی ہے اور عیسیٰ ابن مریم بھی ہے۔ اب سوال یہاں پر یہ تھا کہ وہ دجال کون سا ہے؟ تو مرزا غلام قادیانی نے کہا کہ وہ جو دجال ہے نا وہ ہے کہ یہ یہود و نصارہ جو ہے یہ ہے اصل میں دجال، اور جو دجال کا گدھا ہے وہ ان کی بنائی ہوئی مصنوعات، یہ جہاز، ریل گاڑی، تو یہ سب دجال کے گدھے ہیں۔ اب اسی تناظر کے اندر پھر چھان پھٹک ہوئی ان احادیث کی کہ کن احادیث کے اندر دجال کا ذکر ملتا ہے اور اس کی کون کون سی علامتیں ہیں، کیا ہے۔ تو وہ جب پھر ریسرچ ہوئی، تحقیق ہوئی، تو بہت سی احادیث اس تناظر کے اندر ملیں، حضرت عیسیٰ ابن مریم کے متعلق، امام مہدی کے متعلق، اور پھر دجال کے متعلق بھی۔ ان احادیث میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کے بارے میں آج ہم آپ کے سامنے ذکر کر رہے ہیں، کیونکہ یہ حدیث پچھلے دنوں مجھے ایک قادیانی مرزائی نے یہ سینڈ کی، اس نے اپنے مقاصد کے لیے اور اپنے جھوٹے اور کذاب مرزا غلام قادیانی کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ حدیث پیش کی۔ اچھا جی، بہرحال حدیث کی طرف آتے ہیں۔ حدیث یہ مسند ابی داؤد الطیالسی کی یہ حدیث، اور الجزء الثانی دوسری جلد ہے، اور دارو ہجر مطبوعہ ہے، اس کا صفحہ نمبر 429 اور 430، اور رقم الحدیث ہے 1202۔ یہاں پر ہے کہ جب وہ دجال آئے گا نا، وہ اپنے کرتب وغیرہ دکھائے گا، تو یہاں پہ الفاظ کا ذکر ہے وَمَعَهُ نَبِيَّانِ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ، اس کے ساتھ دو نبی بھی ہوں گے انبیاء میں سے۔ اچھا، اب یہ حدیث جناب مختلف الفاظ کے ساتھ ہمیں ملتی ہے، اور بہت سی احادیث ہیں، وہ آپ کو سکرین کے اوپر حوالہ جات بھی نظر آ جائیں گے کہ ملکانی من الملائکاتی، یعنی فرشتوں میں سے دو فرشتے بھی اس کے ساتھ ہوں گے۔ اچھا، یہاں پر پہلے تو یہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ اصل میں ان نبیوں سے مراد ملائکہ ہی ہیں، اور سوال یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ پھر ملائکہ کو نبی کیوں کہا گیا؟ نبی اصل میں کہتے ہیں غیب کی خبر بتانے والے کو، تو ملائکہ کی طرف یہ
نبی کی نسبت کی گئی ہے مانوی طور پر، کہ مانوی طور پر چونکہ وہ بھی آ کے غیب کی خبر دیں گے، اللہ پاک نے ان کو غیب کا علم عطا کیا ہوگا جس کی وہ خبر دیں گے۔ اسی حدیث کے اندر اس کا ذکر بھی ہے کہ وہ غیب کی خبر کون سی ہوگی کہ جس کے بارے میں وہ بیان کریں گے۔ تو یہ غیب کی خبر دینے کی وجہ سے ان کو بھی نبی کہا گیا، اور یہ ماہو نبیانی من الانبیاء کے الفاظ صرف ہمیں مسند ابی داؤد الطیالسی کے اندر ہی ملتے ہیں۔ اس کے علاوہ میں نے بہت ریسرچ کی ہے، مجھے ان الفاظ کے ساتھ یہ حدیث کہیں اور نہیں ملی، ہو سکتا ہے کہیں اور بھی ہو، لیکن دیگر جگہوں کے اوپر الملائکۃ ملائکتانی من الملائکاتی، تو اس قسم کے الفاظ ملتے ہیں۔ جی اب سنیے کہ وہ کون سے کرتب دکھائے گا اور کون سا وہ جھوٹ بولے گا جس کی نقاب کشائی کریں گے یہ ملائکہ۔ وہ آ کے کہے گا لوگوں کو فَيَقُولُ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ أُحْيِي وَأُمِيتُ، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں ہی لوگوں کو مارتا ہوں؟ کیونکہ دیگر کئی حدیثوں کے اندر ملتا ہے کہ وہ دجال ایک شخص کو جناب مردہ کو زندہ کر دے گا اور زندوں کو مار دے گا، تو یہ کرتب کر کے وہ دکھائے گا لوگوں کو، تو وہ پھر اعلان کرے گا، وہ کہے گا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور میں مارتا ہوں۔ فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا، ان دونوں میں سے وہ جو دو فرشتے ہوں گے نا جن کو نبی کہا گیا ہے، تو ان دونوں میں سے ایک یہ کہے گا کہ کذبتا، تو جھوٹ بول رہا ہے، تو جھوٹ بول رہا ہے۔ اب ہوگا کیا جب یہ کہے گا نا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے، اس کو لوگ نہیں سنیں گے، اس چیز کو لوگ سنیں گے نہیں۔ فَلَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ مِّنَ النَّاسِ إِلَّا صَاحِبُهُ، یعنی یہ جو جب اس نے کہا تھا نا کہ کذبتا، یہ لوگ نہیں سنیں گے، لوگوں تک اس فرشتے کی آواز نہیں پہنچے گی، لیکن وہ جو ساتھ دوسرا ہوگا نا بائیں سائیڈ پہ، تو وہ سن لے گا کہ دائیں سائیڈ والے فرشتے نے یہ اس بات کی تردید کی ہے اور اس کو جھٹلایا ہے کہ یہ جو دجال کہہ رہا ہے یہ بالکل جھوٹ کہہ رہا ہے۔ تو اب یہ جو بائیں سائیڈ والا فرشتہ ہوگا نا، وہ اپنے دائیں سائیڈ والے فرشتے کو، یعنی دجال کے دائیں سائیڈ پہ جو ہوگا اس کو کہے گا کہ صدقتا، تو ٹھیک کہہ رہا ہے، تو ٹھیک کہہ رہا ہے کہ جو تو نے یہ کہا ہے کہ کذبتا، کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اے دجال۔ اب اس کی صدقتا کو لوگ سن لیں گے۔ اب یہ دیکھیے، اب فتنہ کھڑا ہو جائے گا۔ آگے کہا کہ وَيَقُولُ الْآخَرُ صدقتا، دوسرا فرشتہ جو ہے نا وہ کہے گا کہ صدقتا، تو درست کہہ رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے۔ وَيَسْمَعُهُ النَّاسُ، اب اس کے الفاظ کو لوگ سن لیں گے۔ وَذَلِكَ فِتْنَةٌ، اور یہ ایک فتنہ کھڑا ہو جائے گا کہ جب وہ ایک تصدیق کر رہا ہے، وہ ایک نبی، وہ جو فرشتہ ہے وہ تصدیق کر رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ صدقتا، اور صدقتا اس نے کس بات پہ کہا؟ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یہ دجال نے جو کہا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں کہ میں لوگوں کو زندہ کرتا ہوں اور لوگوں کو مارتا ہوں، تو اب یہ ایک فتنہ ہوگا۔ اسی وجہ سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے دجال کے فتنے سے سب سے زیادہ خوف ہے، کہ اس امت کا جو سب سے بڑا فتنہ ہے وہ ہے دجال، مسیح دجال۔ یہاں پر جاتے جاتے مجھے ایک چیز یاد آ گئی ہے، مرزا غلام قادیانی بھی کہتا ہے کہ لوگوں کو زندہ میں کرتا ہوں، مارتا بھی میں ہی ہوں۔ اس نے کہا کہ میں نے بہت لوگوں کو زندہ کیا اور بہت لوگوں کو مارا ہے۔ مرزا غلام قادیانی نے جہاں پر دیگر دعویٰ جات کیے وہاں پر اس نے خدائی کا بھی دعویٰ کیا، اور اس موضوع کے اوپر مفصل ہماری کئی ویڈیوز موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ سکرین کے اوپر حوالہ جات آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، ان کو آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال جی یہ حدیث تھی،
बड़ी ज़रूरत महसूस हुई कि इस हदीस के ऊपर थोड़ा सा तबसरा किया जाए और बताया जाए, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया के ऊपर कुछ कादियानी मरज़ई इस हदीस को ले करके अपने मकासद के लिए इसको पेश कर रहे हैं। तो उम्मीद है आपको बात समझ आ गई होगी। फिर भी कोई बात अगर समझ नहीं आई और इसके ऊपर कोई जिरा करना चाहते हैं तो जनाब आप हमसे बात कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर भी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा, हमारे व्हाट्सएप पे रब्ता कर लीजिए। और कोई अगर मुकालमा कोई करना चाहे तो मुकालमा के लिए भी हम हाजिर हैं। तो मुकालमा की शराइत तो पता ही है आपको कि हम लाइव मुकालमा करते हैं, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, ट्विटर के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, टिप टिप टिप, हाँ जी। तो वो जो रिटर्न में होती है तो वो हम करते नहीं हैं। तो हम लाइव डिबेट करते हैं, मुकालमात करते हैं। तो किसी को मुकालमा को करना हो तो ज़रूर मुकालमा कर सकते हैं। दुआ को रहिएगा, अल्लाह आपका हमारा हामी नासर हो। हमारा कोर्स हो रहा है, इस कोर्स को लाजमी कीजिए, ये आपने लाजमी करना है। दिन कम रह गए हैं, दाखिला जल्दी जल्दी ले लें। तो मेरी तरफ से ईद भी मुबारक हो, ईद के अयाम भी आ गए हैं। दुआ को रहिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।